مسلمان کی دینداری کیسی ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے، اور یہودی و نصارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی و خوشنود کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 120 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اے پیغمبر، یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی غلط خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں اور ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت تو صرف خدا ہی کی ہدایت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہوا و ہوس کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے آپ کے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہ ہوگا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ تغییر قبلہ کے بعد یہود مسلمانوں سے اور ناراض ہو گئے، اگرچہ کچھ مسلمان بھی یہی خواہش رکھتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ یہودیوں کے ساتھ دوستانہ زندگی گزارتے رہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ تحویل قبلہ کا فیصلہ واپس لینے سے اہل کتاب خوش نہ ہوں گے، بلکہ وہ تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان ان کے دین کی پیروی کریں۔ یہ آیت اگرچہ براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن اصل میں تاریخ کے تمام مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ یہود و نصارہ تم لوگوں سے دلی طور پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم بے چوں چرا ان کے سامنے تسلیم نہ ہو جاؤ اور خدا کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کو پوری طرح سے چھوڑ نہ دو، لیکن تمہیں چاہیے کہ بڑی شدت سے ان کا انکار کرو اور یہ جان لو کہ سعادت و کامیابی کا راستہ فقط اور فقط وحی الہی کا راستہ ہے، ان کی پیروی میں نہیں۔ یہ تھے بہترین نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن تھوڑی سی چیز پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہارے مکمل سقوط، دین کے مٹنے اور تمہارے مقاصد کے برباد ہونے پر ہی راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کبھی مسلمان یہ دیکھیں کہ کفار ان کے دین سے خوش ہیں تو پھر انہیں اپنے دیندار ہونے میں شک کرنا چاہیے۔ ایسی دینداری جسے کافر پسند کریں وہ کفر ہی ہے۔ نمبر 3، وحی اور الہی راستے کے علاوہ سب راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ نمبر 4، عالم کی ذمہ داری جاہل سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اپنے اصولوں پر نظر انداز کرنے کی قیمت پر نہیں ہونے چاہیے۔ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے اصولوں سے سمجھوتا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 6، لوگوں کی خواہشات کی پیروی خداوند کے لطف و کرم سے منقطع ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے، لطف خدا یا عوامی خواہشات۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ مبارکہ بقرہ کی 120 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 121 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔
جن لوگوں یہود و نصارہ کو ہم نے آسمانی کتاب دی اور وہ اس کی اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ہے، وہ اس قرآن یا پیغمبر پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ خداوند متعال کی طرف سے جہاں بعض یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تنقید کی گئی ہے، وہیں انہی میں سے کچھ کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ وہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کی طرف رجوع کیا ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی نشانیوں کو دیکھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تفسیر اطیب البیان میں ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس کے مخاطبین وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کی قراءت میں حق تلاوت ادا کیا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تفسیر المیزان نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آداب تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک روایت تفسیر المیزان میں نقل ہوئی ہے جس میں 8 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ترتیل آیات۔ نمبر 2، تفقع در آیات، آیات میں غور و فکر۔ نمبر 3، عمل با آیات۔ نمبر 4، قرآنی وعدوں پر امید۔ نمبر 5، خوف دلائی جانے والی باتوں سے ڈرنا۔ نمبر 6، واقعات سے عبرت حاصل کرنا۔ نمبر 7، الہی احکام کو انجام دینا۔ نمبر 8، جن باتوں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تلاوت کا حق صرف آیتوں کو حفظ کر لینا، اس کے الفاظ و حروف کا سبق پڑھ لینا، اچھی قراءت یا تجوید کر لینا ہی نہیں ہے۔ روایات کے مطابق تلاوت کا صحیح حق ادا کرنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام ہی ہیں۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب اہم ترین پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کا حق اچھی آواز میں تلاوت کرنا اور تجوید کے قواعد کا خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار ایمان اور عمل ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مذہب کے انتخاب میں غلطی کا شکار ہو جائے، حقیقت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کیں اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی خدا کے عذاب سے کسی کو چھوڑا نہیں سکے گا، اس کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی شفاعت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی اور کسی کی طرف سے مدد بھی نہ کیا جائے گا۔ ناظرین، مفسر کے مطابق ان 2 آیات میں صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں اسی سورے کی آیت نمبر 47-48 سے ملتی جلتی ہیں، ان کے مطالب وہاں بیان ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ یہودی و نصارہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مذہب سے راضی ہو جائیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی و نصارہ ان سے راضی نہیں رہا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کا حق
اور معیار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بہترین آواز کے ساتھ تلاوت کرے، بلکہ اس کا معیار اس پہ عمل کرنا بھی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔